أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سید الشباب اہل الجنہ۔ سب سے پہلے آج کی مناسبت سے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اس کے بعد آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتی ہوں۔ یہ وہ عظیم دن ہے، اس دن ہمارے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دوسرے امام 15 رمضان سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو وحی اور فرشتوں کی نزول کی جگہ تھی۔ اس گھرانے کی پاکیزگی کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی خداوند عالم کا ارادہ ہے کہ خداوند عالم نے اہل بیت سے تمام تر برائی اور آلودگیوں کو دور رکھا۔ امام حسن علیہ السلام امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پہلے فرزند تھے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا۔ حسن کے معنی ہے برگزیدہ۔ آپ کے مشہور القابات میں سے ذکی، سبط اکبر، سبط اول، امیر، امین، اور جو مشہور ہے وہ مجتبیٰ ہے، اور آپ کو کریم اہل بیت بھی کہا جاتا ہے، یعنی جب بھی کوئی سائل آپ کے در پر آتا تو آپ اس کو اس حد تک دیتا کہ وہ دوبارہ مانگنے کی ضرورت اس کو پیش نہ آتے۔ آپ شکل و شمائل اور سیرت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شباہت رکھتے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے انتہا محبت کرتے، آپ کو اپنے کندھے پر سوار کرتے اور فرماتے تھے کہ خدایا میں حسن کو بہت دوست رکھتا ہوں، تو بھی حسن کو دوست رکھ۔ بعض اوقات جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جماعت میں ہوتے تو اس وقت امام حسن علیہ السلام پیغمبر کے پشت پر سوار ہو جاتے۔ اس وقت پیغمبر اپنے سجدے کو طول دیتے، اس حد تک طول دیتے کہ جب تک امام حسن آپ کے پشت مبارک سے نہ اترتے۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب اصحاب آپ سے سجدے کو طول کرنے کے سبب کے بارے میں پوچھتے تو آپ فرماتے کہ حسن میرے پشت پر سوار تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں حسن کو نیچے اتاروں جب تک حسن خود نہ اترے۔ بہت سی آیات مفسرین نے آپ کی فضیلت کے بارے میں بیان کی ہے، جیسے آیے اتمام، آیے مودت، کیونکہ یہ اہل بیت کے شان میں نازل ہوئے تو آپ بھی اہل بیت میں سے، تو آپ کی بھی فضیلت شمار ہوں گے۔ اور آیے مباہلہ، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی پیغمبر کے ساتھ تھے۔ آپ اس حد تک بردبار تھے کہ آپ کو حلیم کا لقب ملا۔ ایک روایت میں آیا ہوا ہے کہ ایک شامی آپ کے خدمت میں آ کے آپ کا کیا ہے، آپ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں تو اس وقت امام حسن علیہ السلام اس کے قریب جاتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں، احوال پرسی کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے تم اس شہر میں اجنبی ہو، اگر تم بھوکے ہو تو میں تمہیں کھانا دوں گا، اگر تم پیاسے ہو تو میں تمہیں پانی دوں گا، اور اگر تمہارے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو میں تمہیں ٹھکانہ دوں گا۔ اس وقت وہ شامی بہت شرمندہ ہوتا ہے اور امام سے معافی مانگتا ہے۔ امام جب عبادت کے لیے، جب خداوند عالم کی درگاہ میں نماز کے لیے وضو کرتے تو آپ کے جسم مطہر لرزنے لگتے تھے، اس حد تک آپ کے اندر خضوع و خشوع پائے جاتے تھے۔ امام علیہ السلام سے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی ہلاکت 3 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، پہلا تکبر، دوسرا لالچ اور تیسرا حسد۔ تکبر انسان کے دین کو خراب کر دیتا ہے اور اسی تکبر کی وجہ سے ابلیس ملعون ہوا ہے، اور لالچ نفس کی کیا ہے، دشمن ہے، اس کی وجہ سے حضرت آدم کو جنت سے نکال دیا۔ اور حسد انسان کے اعمال کو ایسے ضائع کر دیتا ہے، ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتا ہے، اور اسی حسد کی بنا پر حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا۔
امام کی ایک اور ہی بہت خوبصورت حدیث امام ارشاد فرماتے ہیں، اے بنی آدم محرمات الہی سے اگر باز رہو گے تو تم عابد بن جاؤ گے، اگر اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر تم راضی رہو گے تو بے نیاز ہو جاؤ گے، اور اگر تم اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرو گے تو وہاں پہ تم ایک اچھا مسلمان بن جاؤ گے، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ ایسے رہو جسے تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ رہے، تو وہاں پہ تم کیا ہے، عادل بن جاؤ گے۔ تو عزیزان یہاں پہ امام نے ہمیں بتایا کہ ہم کیسے ایک اچھا مسلمان بن سکتے، کیسے ہم معاشرے میں عدالت کو برقرار کر سکتے ہیں، قائم کر سکتے ہیں، اور کیسے ہم عابد بن سکتے ہیں۔ تو خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما دے، اور بے زودی زود ہم سب کو بقیع میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔